السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 15 ہے۔ رکوع نمبر 15 میں 8 آیتیں ہیں، 122 سے لے کر 129 تک۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آیت نمبر 122، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللہ تی جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ تو جو بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہودی اہل کتاب، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی تھیں۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وادی سینا میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے انعامات کیے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی نافرمانی کی روش نہیں چھوڑی، جس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک نے ان کا جو منصب تھا وہ مسلمانوں کو سونپ دیا، اور اب مسلمانوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، اور قرآن پاک دیا مسلمانوں کو، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ جگہ دے دی جو پہلے اہل یہودیوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ آیت نمبر 123، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ ہی نفع دے گی اسے، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہو رہا ہے کہ جو تم نے نافرمانیاں شروع کی ہوئی ہیں ان سے باز آ جاؤ، اور نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ، کیونکہ جس دن جو فیصلے کا دن ہے اس دن سے ڈرو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تم کہتے ہو نا کہ ہمارے انبیاء بہت سارے آئے ہیں ہمارے بنی اسرائیل میں، تو تمہارے نبی تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے، تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے آگے۔ کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی کسی اور طریقے سے مدد کی جائے گی، کیونکہ ان کے اعمال اس قابل ہے ہی نہیں کہ انہیں معاف کیا جا سکے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، فاتمہن تو انہوں نے وہ پورے اترے ان پر، قالا فرمایا، انی بے شک میں، جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے، للناسی لوگوں کے لیے، امام۔ قالا انہوں نے فرمایا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، عہد الظالمین میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے کہ میری اولاد کو
فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں پر آزمایا۔ کون کون سی باتوں میں آزمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دور میں انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، بت خانے میں جا کے سارے بت توڑ دیے تھے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا، اور جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے، وہ لوگ بستی والے میلے میں گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام صرف تھے پیچھے، وہ نہیں گئے تھے ان کے ساتھ، تو کہنے لگے ضرور یہ کام ابراہیم کا ہے۔ بلایا انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو بول نہیں سکتا تھا، تو سب شرمندہ ہوئے، لیکن پھر بھی ڈھیٹ تھے، بہت ایمان نہیں لائے۔ تو اس وقت نمرود سے مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نمرود نے کہا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، اور ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک گناہ گار جو ڈاکو تھا اس کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب بھی مارتا ہے اور جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے یہ کام کیا، اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو پھر وہ سٹ پٹا گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اب جس نے جو کافر تھا، جس نے انکار کیا تھا، وہ حیران رہ گیا کہ اب کیا جواب دے۔ لیکن بہرحال اس نے مانی نہیں بات، کیونکہ کفر لکھ دیا گیا تھا، ان کی آنکھوں پہ پردے تھے، دلوں پہ کانوں پہ مہر لگی ہوئی تھی۔ کافر تھے وہ جن کا ذکر سورہ بقرہ کی پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں پر پردہ، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھا نمرود۔ تو ایمان نہیں لایا اور نہ مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو، الٹا یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔ کئی روز آگ جلائی، لکڑیاں اکٹھی کی، ایک میدان بڑا میدان بھر کے وہاں لکڑیوں کا وہاں آگ لگائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں توپ کے دھانے میں بٹھا کے تو وہاں سے پھینکا آگ میں۔ اس قدر ظالم بادشاہ تھا وہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں گرے ہیں تو آگ اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی، آگ ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ نہ ڈر اور بے خوف ہو کے کود پڑے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے سے اور بیوی سے آزمایا گیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کو مکہ میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئیں۔ تو وہاں مکہ میں جہاں پانی نہیں تھا، جہاں پھل اناج نہیں تھا، وہاں صحرا میں ریگستان میں چھوڑ آئے تھے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ وہ بھی انہوں نے پورا کیا۔ بڑے دل گردے کا کام ہے اس طرح چھوڑ کے آنا بیوی بچے کو اپنے، تو انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو حکم آ گیا کہ ان کو ذبح کر دو۔ خواب آ گیا، 3 دن تک خواب آتا رہا۔ بیٹے سے پوچھا تو اس نے کہا ابا جان کار گزریے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ بیٹا بھی ویسا ہی تھا جیسا باپ، اللہ پہ قربان ہونے والے۔ تو انہوں نے اس میں بھی پورے اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پھر انہوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنا اور ہمیں فرما بردار بنا۔ تو اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ میں آپ کو بتایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ تو کہنے لگے میری اولاد میں سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل ازلی اور ابدی نافرمان قوم تھی۔ آیت نمبر 125۔
اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس امنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، البیتا بیت کو، گھر کو، بیت اللہ کو، مثابتاً ٹھکانہ، للناس لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ، واتخذوا اور پکڑو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے وعدہ کیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، ان طاہرہ کہ وہ پاک رکھیں گے، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو تم پاک صاف رکھو گے، اس کو جائے امن بناؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام کے طور پر ان کی جو جہاں وہ کھڑے ہو کر عمارت کی تعمیر کر رہے تھے، وہ وہاں پتھر رکھا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام عمارت تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر جائے نماز بنا دیا۔ اب وہاں 2 نفل پڑھنا ضروری ہیں سب کے لیے۔ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی جعل اے میرے رب بنا، ہذا یہ، بلدن شہر، آمناً امن والا، ورزق اور رزق دے، اہلہ ان کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں سے، من آمنا منہم جو ان میں سے ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ اسے بھی میں فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثُمَّ اضْطَرُّوهُ پھر اسے مجبور کیا جائے گا، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ آگ کے عذاب کی طرف، پھر انہیں آگ کی عذاب کی طرف بے بس کر دیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ ہے۔ وبیسا اور بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعائیں کی تھیں خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کرتے وقت، تو اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا تھا، ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اب دیکھیں کہ مکہ جو ہے وہاں پہ کتنا اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوئی ہے، اور امن والا شہر ہے، اور وہاں رزق کی بہتات ہے، ہر طرح کا پھل وہاں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ رزق سب کو دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلم ہے، چاہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی تھوڑا بہت فائدہ دے دوں گا، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے، بندے ہی نہیں جانتے بس کہ ان کا کیا فرض بنتا ہے آگے سے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ آیت نمبر 127۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ وائز اور جب یرفعو بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیتی گھر کی، بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اور ساتھ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے جا رہے تھے، جس خلوص نیت سے وہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، اسی خلوص نیت اور اسی یقین سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے تھے، اور بعد میں پھر ان کی دعائیں قبول بھی ہوئیں۔ آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمینی دو مسلمان، تثنیہ کا صیغہ ہے، لکا تیرے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امت مسلمتاً فرما بردار، لکا تیرے لیے، وارنا اور سکھا ہمیں، مناسکنا طریقے حج کے، وتوب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا بے شک تو، انت تو ہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا دہرائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، حالانکہ اتنے فرما بردار تھے پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں کو، باپ بیٹا دونوں کو، ہم اپنا فرما بردار رکھ، اور جو ہماری آگے اولادیں آئیں، نسلیں آئیں، ان کو بھی اپنا فرما بردار رکھ، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اور ہمیں معاف فرما دے اگر کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جائے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت 129، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتابہ اور سکھائے انہیں کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انکا بے شک تو، انت تو ہی، العزیز غالب ہے، زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، ساتھ یہ دعائیں کر رہے تھے، اور یہ اس آیت میں انہوں نے دعا کی آخری نبی کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی جو مکہ کے رہنے والے ہیں، جو خانہ کعبہ مکہ میں ہے، مکہ کے رہنے والوں میں ہی، انہی لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے، ان کو تزکیہ نفس کرے، ان کے کردار کو پاک کرے، اور بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، یعنی تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ اللہ نے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے بھیجے، اور ایک نبی بس، آخری نبی، اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض بخوبی نبھائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں فرائض مانگے تھے
کہ وہ انہیں آپ کی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کے بھی سنایا، قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھایا بھی۔ اور حکمت سے مراد مفسرین کہتے ہیں حدیث مراد لیتے ہیں وحی خفی۔ ایک وحی جلی ہوتی ہے، ایک وحی خفی۔ وحی جلی کا مطلب ہے ظاہر وحی جو قرآن پاک ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی خفی سے مراد حدیث ہے جو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی احکامات دیتے تھے تو اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کو وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع بھی کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب ہے تلاوت جس کی جاتی ہے قرآن پاک، اور وحی غیر مطلوع یعنی حدیث۔ تو اسی کو حکمت سے بھی تعبیر کیا ہے مفسرین نے۔ تو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، حدیثیں ہیں، تو وہ صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، اور صحابہ کرام شوق سے سیکھتے بھی تھے، پھر اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس بھی کیا، ان کو شراب چھڑوائی، جوا چھڑوایا، ان سے دشمنیاں ان کو دور کرنے کو کہا، ان کو غصے ختم کرنے کو کہا، آپس میں بغض، حسد، کینہ، ہر چیز برائی سے ان کو پاک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حلال و حرام کا بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والا ہے اور وہ کر سکتا ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔